مہمان نواز بڑے تھے ابراہیم علیہ السلام۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ اس وقت تک کھانا نہیں کھاتے تھے جب تک آپ کے ساتھ کوئی مہمان نہیں بیٹھتا، اتنے مہمان نواز تھے۔ اور ہمارا دین بھی کہتا ہے بھی مہمان نوازی کرو، مہمان کی آمد پہ خوش ہوا کرو۔ مہمان آتا ہے تو ساتھ اپنا رزق لے کر آتا ہے۔ عموماً ہم تو پریشان ہو جاتے ہیں کہ مہمان دو چار آ جائیں تو ہم بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو مہمان آتا ہے اللہ اس کو ساتھ رزق دے کر بھیجتا ہے۔ وہ آپ کے رزق کے اندر اس مہمان کا حصہ پہلے سے اللہ شامل کر چکا ہے، اس لیے مہمان آپ کے پاس آئے۔ تو مہمان کی آمد پہ پریشان نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوش ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں مہمان آتا ہے وہاں اللہ کی رحمت بھی آتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کہیں سے بھی کوئی شخص آ جاتا، کوئی جان پہچان والا ہے یا انجان ہے، کسی بھی علاقے سے، کسی بھی نسل کا، کسی بھی قبیلے سے کوئی شخص آ گیا ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مہمان نوازی کیے بغیر اسے واپس نہیں جانے دیتے۔ اور یہاں تک کہ اگر اپنے پاس کچھ نہیں ہے، پہلی ترجیح حضور کی یہ ہوتی کہ اپنے گھروں میں قاصد بھیجتے، پیغام بھیجتے، بھئی میرا مہمان آیا کھانے کے لیے کچھ بھیجو۔ اگر اپنے گھروں سے کچھ آ جاتا تو وہ پیش کرتے، اگر اپنے گھروں میں کچھ نہیں ہے تو پھر آقا صحابہ سے فرمایا کرتے تھے، صحابہ میرا مہمان آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے۔ پھر کسی نہ کسی صحابی کے ساتھ اس مہمان کو بھیجتے کہ بھئی مہمان نوازی کے بغیر یہ بندہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ اخلاق سکھائے ہیں۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہاں تک ارشاد فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ بھئی جو روز آخرت پہ یقین رکھتا ہے کہ قیامت آنی ہے اور جس نے اللہ کو اپنا رب مان لیا ہے وہ کیا کرے؟ فرمایا مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح کیا کرے، مہمان کی مہمان نوازی اچھی طرح کیا کرے، وہ تیرے در سے، تیرے گھر سے، تیرے دربار سے خالی نہیں جانا چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز تھے، جب تک کوئی مہمان نہ ملتا تب تک کھانا نہیں کھاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن نکلے، کھانا تیار ہو چکا ہے، دسترخوان لگ چکا ہے، لیکن مہمان کوئی نہیں، ساتھ بیٹھ کے کھانے والا کوئی نہیں۔ اب بجائے اس کے کہ وہاں بیٹھ کے انتظار کرتے، ابراہیم علیہ السلام اٹھے، گھر سے باہر چلے گئے، مہمان تلاش کرنے لگے کہ کوئی شخص ملے جو میرے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ ابراہیم علیہ السلام سارے گلی محلوں میں، بازار میں چکر لگا کے آئے، کوئی شخص نہیں ملا۔ جب واپس گھر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص گھر کے اندر موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اس شخص پہ غصے ہو رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری اجازت کے بغیر تو میرے گھر میں داخل کیسے ہوا ہے؟ میری اجازت کے بغیر گھر میں داخل کیسے ہوا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بھئی اے ابراہیم پریشان نہ ہو اور مجھے ڈانٹے نہیں، کیونکہ میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو اس گھر کا بھی مالک ہے اور آپ کا بھی مالک ہے، جو آپ کا بھی مالک ہے اور اس گھر کا بھی مالک ہے، اس کی طرف سے آیا ہوں۔ تو محترم سامعین، یہاں رک کر عرض کرنا چاہوں گا کہ ہماری شریعت یہ کہتی ہے کہ بھئی کسی کے گھر میں بلا اجازت جانا تمہارے لیے جائز نہیں۔ جب تک گھر سے اجازت نہ ملے کسی کے گھر کے اندر داخلہ تمہارے لیے ممنوع ہے۔ ہمارا دین تو کہتا ہے کہ بھئی اگر تجھے کسی سے کام ہے، اس کے دروازے پہ تو چلا گیا ہے، جا کر دستک دے، یا دروازہ ناک کر، یا بیل بجا۔ فرمایا 3 مرتبہ دستک دینے کے باوجود اگر گھر سے جواب نہیں آتا تو پھر اب تیری ذمہ داری ہے کہ یہاں سے خاموشی سے چلا جا۔ اور یہاں تک ادب سکھایا ہمارے دین نے، فرمایا کہ دروازے کے اندر سے جھانکنا بھی تیرے لیے جائز نہیں، دروازے کے سوراخ سے جھانکنا تیرے لیے جائز نہیں ہے، کسی دیوار کے سوراخ سے کسی کے گھر کے اندر جھانکنا تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ اور یہاں پہ بڑی سخت وعید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ
اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانک رہا ہو، کوئی شخص کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو دروازے سے یا دیوار سے، اور آگے سے اس گھر والے نے اس کو کوئی چیز مار دی اور وہ چیز اس کی آنکھ میں لگی جس سے اس کی آنکھ ضائع ہو گئی۔ اب دین کہتا ہے ہر بات پہ قصاص ہے، ہمارا دین کہتا ہے ہر بات پہ قصاص ہے۔ اگر کسی شخص نے کسی کی انگلی توڑی ہے تو بدلے میں اس کی انگلی توڑی جائے گی، کسی نے ہاتھ توڑا ہے تو بدلے میں ہاتھ توڑا جائے گا، کسی نے بازو توڑا ہے تو بدلے میں بازو توڑا جائے گا، کسی نے ٹانگ کاٹ دی ہے تو بدلے میں ٹانگ کاٹی جائے گی، کسی نے کان کاٹ دیا ہے تو بدلے میں کان کاٹ دیا جائے گا، اور کسی نے سر قلم کیا ہے تو بدلے میں سر قلم کیا جائے گا۔ اسلام میں ہر چیز کا قصاص ہے۔ لیکن یہاں پر سنیں، نبی کریم فرماتے ہیں کہ گھر والے نے کوئی چیز ماری اور اس جھانکنے والے کی آنکھ ضائع ہو گئی، حضور فرماتے ہیں اس بات پہ اس گھر والے سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے، اس بات پہ گھر والے سے کوئی قصاص نہیں لیا جائے گا۔ کیوں؟ اسے کس نے اجازت دی کی تھی کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکے؟ تو ہمارا دین کہتا ہے کہ گھر کے اندر بلا اجازت داخل ہونا تو دور کی بات ہے، کسی کے گھر کے اندر جھانکنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بندے سے ناراض ہو رہے ہیں، بھئی بلا اجازت میرے گھر میں داخل کیسے ہوا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب ملتا ہے کہ میں رب کی طرف سے آیا ہوں، یعنی اللہ کا فرشتہ ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی کس کام کے لیے آیا ہے؟ اب جواب یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے، ایک لقب دیا ہے، ایک ٹائٹل رب نے دے کر مجھے بھیجا ہے۔ بھئی بتاؤ وہ لقب کیا ہے؟ اللہ نے بھیجا ہے کہ بھئی آج میرے بندوں میں سے ایک بندے کو یہ ٹائٹل ملے گا، یہ لقب ملے گا کہ آج سے وہ اللہ کا خلیل ہوگا، آج سے وہ اللہ کا دوست ہوگا، اللہ کا خلیل ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس فرشتے سے کہتے ہیں بھئی بتاؤ، جلدی سے بتاؤ۔ ابراہیم اگر میں بتا دوں کہ وہ بندہ کون ہے تو پھر کیا کرو گے؟ ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پھر پوری دنیا میں اس کو تلاش کروں گا، پھر پوری دنیا میں اس کو تلاش کروں گا، پوچھتا پھروں گا بھئی کون ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے، اس کو تلاش کروں گا پوری دنیا میں۔ اے ابراہیم اگر میں بتا دوں وہ بندہ کون ہے تو پھر کیا کرے گا؟ ابراہیم کہتے ہیں جب وہ بندہ مل جائے گا تو ابراہیم کی جتنی زندگی باقی ہے ساری کی ساری اس بندے کے پڑوس میں گزار دوں گا، ساری کی ساری اس کے پڑوس میں گزار دوں گا۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب وہ بندہ مجھے ملے گا جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے تو ابراہیم کی جو زندگی باقی رہ گئی ہے ساری کی ساری اس کی خدمت میں گزار دوں گا، ساری زندگی اس بندے کی خدمت میں گزار دوں گا۔ گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سوچ یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے بھی بتا کون ہے اور کہاں رہتا ہے تو پھر ابراہیم جواب میں کہے جانتا نہیں، میں اللہ کے خلیل کے پڑوس میں رہتا ہوں۔ اگر مجھے ابراہیم کو کوئی تعارف پوچھے بتا کون ہے تو میں جواب میں کہوں بھئی میں اللہ کے خلیل کی خدمت میں رہنے والا ہوں، اللہ کے خلیل کا خادم ہوں۔ یہ بھی بالواسطہ ابراہیم علیہ السلام اپنے رب سے ہی پیار کر رہے ہیں، اپنے رب سے ہی پیار کر رہے ہیں۔ بھئی اس کا خادم کہلاؤں گا جو رب کا خلیل ہے، میں اس کا پڑوسی کہلاؤں گا جو رب کا خلیل ہے۔ تو ابراہیم کہتے ہیں بھئی بتاؤ جلدی سے۔ میں عرض کروں کہ اچھے پڑوسی، ہمارا دین کہتا ہے کہ اچھے پڑوسی کی تلاش کرو۔ جب کوئی گھر لینا چاہو، خریدنا چاہو تو پہلے دیکھو، بزرگ کہتے ہیں پہلے دیکھو، پڑوس دیکھو، پڑوس اچھا ہے یا برا ہے۔ اگر پڑوس اچھا ہے تو گھر خرید لو، پڑوس برا ہے تو پھر کبھی گھر نہ خرید۔ کیوں؟ پڑوسیوں کے اثرات ہوتے ہیں، پڑوسی اچھا ہے تو اچھے اثرات ہوں گے، پڑوسی برا ہے تو برے اثرات ہوں گے۔ پڑوسی اگر تہجد گزار ہے، پڑوسی نمازی ہے، پڑوسی امانت دار ہے، دیانت دار ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، حسن اخلاق کا پیکر ہے تو پھر اصحاب پہ بھی اچھے اثرات ہوں گے۔ اور اگر پڑوسی برا ہے، معاذ اللہ شراب کا کام کرتا ہے، جوا کھیلنے والا ہے، بدکاریاں کرنے والا ہے تو پھر پڑوسیوں کے برے اثرات ہوتے ہیں۔ اس لیے بزرگ کہتے ہیں کہ بھئی جب کوئی گھر لینا چاہو تو پڑوس دیکھ لو، اگر اچھا ہے تو پھر خریدو وگرنہ اس گھر سے جان چھڑا لو۔ تو ابراہیم کہتے ہیں اللہ کے خلیل کا پڑوسی بن کر رہوں گا،
اللہ کے خلیل کا پڑوسی بن کر رہوں گا، یہ بات بھی میرے لیے قابل فخر ہوگی کہ ابراہیم اس بندے کا پڑوسی ہے جو اللہ کا خلیل ہے۔ تو فرشتے سے کہا بھئی جلدی بتاؤ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اپنی خلت عطا فرمائی ہے۔ تو فرشتہ کہتا ہے کہ ابراہیم تجھے جان کے خوشی ہوگی کہ جس کو اللہ نے اپنی خلت عطا فرمائی ہے وہ بندہ کوئی اور نہیں ہے، وہ اللہ کا نبی ابراہیم ہے، وہ اللہ کا نبی ابراہیم ہے۔ ابراہیم کو اللہ نے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ پھر اعلان فرمایا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ ابراہیم علیہ السلام سوال پوچھتے ہیں، اگلا سوال پھر پوچھا ابراہیم نے، اگلا سوال پوچھا بھی بتا اللہ نے ابراہیم کو خلت کیوں عطا فرمائی ہے، اپنا خلیل کیوں بنایا ہے؟ تو اس فرشتے نے جواب دیا بھئی ابراہیم کے اندر دو خوبیاں ہیں، اور ایک خوبی یہ ہے ابراہیم جو ہے دوسروں کو عطا کرتا ہے، اس نے کبھی دوسروں سے سوال نہیں کیا۔ پہلی خوبی ابراہیم کی توجہ طلب بات ہے کہ ابراہیم کے اندر پہلی خوبی یہ ہے کہ ابراہیم دوسروں کو عطا کرتا ہے، دوسروں سے سوال نہیں کرتا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ خودداری، ہمارے دین نے ہمیں خودداری سکھائی ہے۔ جب تک تو مجبور نہ ہو جائے کسی سے سوال نہ کر، ہمارے دین کا حکم یہ ہے۔ اگر تو کچھ دینے کے قابل نہیں ہے تو پھر سوال بھی مت کر۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی خلت کا سبب بنا۔ اللہ نے اس بات پہ ابراہیم کو خلیل بنایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے اندر بڑی خوبیاں تھیں، بڑے کمالات تھے، بڑے امتحانات میں پاس ہوئے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا بیٹے کی گردن پہ چھری چلانی ہے، ابراہیم نے چلا دی۔ بھئی آگ کے اندر رب کے لیے کودنا، ابراہیم کود گئے۔ نمرود کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان حق بلند کرنا ہے، ابراہیم نے کیا، سارے کام کیے اور سارے امتحانات میں پاس ہوئے۔ لیکن جب خلت کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ نے خلیل کیوں بنایا ہے تو نہ بیٹے کی بات یاد کرائی، نہ آگ میں کودنا یاد کرایا، نہ نمرود کے دربار میں گرجنا یاد کروایا۔ یہاں اگر کوئی بات کی جا رہی ہے تو فرمایا ابراہیم کی خوبی یہ ہے کہ دوسروں کو عطا کرنے والا ہے، ابراہیم دوسروں کو دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ دوسروں کو عطا کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ وہ بندے اللہ کو بڑے پسند ہیں جو دوسروں پہ اپنا مال نچھاور کرتے ہیں، جو دوسروں کی مشکلات کو آسان کرتے ہیں، جو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں، وہ بندے اللہ کو بڑے محبوب ہیں، بڑے پسند ہیں۔ تو فرمایا کہ تو دوسروں کو دیتا ہے اور سوال نہیں کرتا۔ اور دوسری روایت کے اندر یہ خوبی بیان کی گئی کہ ابراہیم کے اندر خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ کھانا کھلانا بہت بڑی خوبی ہے، بہت بڑا کمال ہے اسلام کے اندر۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ سے مدینہ آئے، تو وہاں جو ابتدائی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائیں ان میں سے ایک تعلیم یہ بھی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افشوا السلامہ، کہ لوگوں سلام کو لوگوں میں عام کرو، اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ پہلی تعلیمات میں سے یہ تعلیم تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرو۔ لوگوں کو کھانا کھلانا اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ عمل ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ گھر میں کھانا تیار کریں، لوگوں کو گھر میں بلا کر کھانا کھلائیں، نہیں، آپ بنا ہوا کھانا محلے میں کسی غریب کے گھر بھیج سکتے ہیں، پڑوسیوں کو بھیج دیں، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ آپ کچا راشن لوگوں کے گھروں میں تقسیم کریں، یہ بھی اس کے اندر آ جائے گا۔ آپ بازار گئے تھے گوشت خریدنے کے لیے، 1 کلو گوشت آپ نے اپنے لیے خریدا، جیب چیک کریں، اگر جیب گنجائش دیتی ہے تو 1 کلو اور خریدیں، اور وہ اپنے گھر کے لیے نہیں، وہ پڑوسی کے لیے ہونا چاہیے، وہ محلے کے غریب کے لیے ہونا چاہیے۔ اگر آپ بازار گئے ہیں، پھل خرید رہے ہیں، اپنے گھر کے لیے پھل خریدا ہے، جیب چیک کریں، اگر گنجائش دیتی ہے تو کچھ پھل اور لے لیں، اور وہ دوسرا شاپر گھر میں نہیں جانا چاہیے، بلکہ محلے کا کوئی غریب دیکھیں، اس غریب کے گھر میں پہنچیں۔ تو فرمایا کہ ابراہیم کی خوبی یہ ہے کہ یہ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہ عمل اگر آپ کریں تو ملے گا کیا؟ یہ چیز آپ کو رب کا یار بنا دے گی، رب کا دوست بنا دے گی، آپ کو رب کے قریب کر دے گی۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے اندر یہ بھی خوبی تھی کہ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے، اور جب کوئی بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے رسوا نہیں ہونے دیتا، پھر اللہ اسے مایوس بھی نہیں ہونے دیتا،
اللہ اسے رسوا بھی نہیں ہونے دیتا اور اللہ اسے تنہا بھی نہیں چھوڑتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں قحط پڑا، تو ابراہیم علیہ السلام جب دیکھا سارے راستے بند ہیں، اناج ختم ہو چکا ہے، لوگ پریشان ہیں، گھر والے پریشان ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد آیا کہ مصر کے اندر میرا ایک دوست ہے، امید ہے اسے اناج اور غلہ مل جائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سامان لیا، بوریاں اٹھائیں، چل پڑے۔ مصر میں جا کر اس دوست سے ملے، لیکن وہاں بھی حالات کچھ ناسازگار تھے، غلہ نہیں ملا، اناج نہیں ملا، وہاں سے خالی ہاتھ ابراہیم واپس آ رہے۔ واپسی میں ایک ریت کا ٹیلہ نظر آیا، وہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے سوچا بھئی اگر خالی ہاتھ گھر گیا تو گھر والوں کو تکلیف ہو، گھر والے جب میرا ہاتھ خالی دیکھیں گے، بوریاں خالی دیکھیں گے، انہوں نے تو بڑی امیدیں لگائی ہوں گی کہ دوست سے غلہ لینے کے لیے گئے ہیں، کچھ نہ کچھ لے کر آئیں گے، خالی ہاتھ جاؤں گا تو گھر والوں کو تکلیف ہوگی، کیوں نہ ایسا کروں کہ ریت کے ساتھ ہی بوریوں کو بھر لوں، چلو داخلے کا وقت تو کچھ امید بن جائے گی گھر والوں کی، وہ تکلیف سے بچ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ریت کی بوریاں بھر لیں، اونٹوں پر لاد دیں، گھر کی طرف چل پڑے۔ یہاں عرض کرنا چاہوں گا کہ ابراہیم علیہ السلام کو کس چیز کی تکلیف ہوئی اور کس چیز کی فکر ہوئی کہ میرے گھر والے پریشان نہ ہوں۔ گھر والوں کے اہل و عیال کے بڑے حقوق ہوتے ہیں، سب سے پہلی توجہ اور سب سے پہلی ترجیح ہر گھر کے سرپرست کی یہ ہونی چاہیے کہ میرے گھر والے خوشحال رہیں، میرے گھر والوں کی ضرورتیں اچھے طریقے سے پوری ہوتی رہیں۔ ہمیں ایسے لوگ بھی ملتے ہیں کہ جو باعث سخی ہوتے ہیں لیکن گھر والے اس بندے سے تنگ ہوتے ہیں، وہ گھر والوں کے حقوق اچھی طرح پورے نہیں کرتا، بیوی بچے والدین ترس رہے ہوتے ہیں لباس کے لیے، جوتے کے لیے، اچھا کھانا کھانے کے لیے، لیکن وہ بندہ باہر سخی ہوتا ہے، دوستوں میں عیاشی کرتا ہے، دوستوں پہ اپنا مال نچھاور کرتا ہے، لیکن جب گھر کی بات آتی ہے، بیوی بچوں کی، والدین کی تو کنجوس ہو جاتا ہے۔ ایسے شخص کو دین نے ناپسند کیا ہے، اور اتفاقاً یہ بات بھی بیچ میں آئی کہ ایسے لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جنہوں نے کچھ پرندے رکھے ہیں، کبوتر وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اب ان کو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو دکان سے بادام خریدتے بھی نظر آئیں، پستہ اور گری خریدتے بھی نظر آئیں، یہ اچھے میوے خریدتے نظر آئیں گے آپ کو، اور وہ کرتے کیا ہیں کہ ان چیزوں کو بنا کر پیس کر کبوتروں کو دیتے ہیں۔ میڈیکل سٹوروں سے اچھی ادویات خریدتے ہیں، ہزاروں کی ادویات خریدتے ہیں، لا کر کس کو دیتے ہیں؟ کبوتروں کو دیتے ہیں۔ اب گھر میں ماں کو ضرورت ہے دوائی لینے کی، بیٹا کبوتروں کے لیے تو خرید رہا ہے لیکن ماں کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں، گھر میں بیوی محتاج ہے، میڈیسن لینا چاہتی ہے، لیکن یہ بندہ کبوتروں کے لیے خرید رہا ہے، بیوی کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، بچے محتاج ہیں، ضرورت مند ہیں، لیکن اس کے پاس کبوتروں کے لیے پیسے ہیں، بچوں کے لیے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح بادام، پستے وغیرہ یہ بھی کبوتروں کو دیتے ہیں۔ اپنی صحت محتاج ہے اس چیز کے لیکن اپنی طرف توجہ نہیں، گھر والے محتاج ہیں اس چیز کے لیکن گھر والوں کے لیے کی طرف توجہ نہیں ہے۔ میرے دوستو توجہ کرو، سب سے پہلا جو حق ہے ہمارے اوپر ہماری اپنی ذات کا ہے، جو بندے پہ سب سے پہلا حق ہے ہماری ذات کا ہے، اس کے بعد والدین کا ہے، اس کے بعد اہل و عیال کا ہے، اس کے بعد پڑوسی محلہ داروں کا ہے، اس کے بعد دور کے رشتہ دار ہیں، تو ہم پہ حق ہے انسانوں کا، جانوروں کا حق نہیں ہے۔ ہم سے انسانوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، پرندوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ قیامت کے دن سوال ہوگا تجھ سے تیرے والدین کے بارے میں، کبوتروں کا سوال نہیں ہوگا، تجھ سے تیرے بیوی اور بچوں کا سوال ہوگا، پرندوں اور جانوروں کا سوال نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگوں نے کتے رکھے ہوئے ہیں، روزانہ گوشت ڈالتے ہیں اور اس پہ ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں، میں عرض کروں کہ تجھ سے تیرے عزیزوں کا سوال ہوگا، کتوں اور جانوروں کا سوال نہیں ہوگا۔ تو توجہ کریں ان چیزوں کی طرف، جو ہزاروں روپے جانوروں اور پرندوں پہ خرچ کرتے ہیں، اللہ کے مخلوق پہ خرچ کریں۔ محلے کے غریب کو دو، محتاج کو دو، بیمار کو دو، اپنا علاج کروائے،
ممکن ہے یہ جو ہزاروں روپے تو نے ادھر خرچ کیے تھے اس بیمار پہ خرچ کرے تیری بخشش کا سبب بن جائے، رب کے قرب اور رضا کا سبب بن جائے۔ باتیں کچھ سخت ہیں لیکن سننی پڑیں گی اور برداشت بھی کرنی ہوں گی اور خود کو تبدیل بھی کرنا ہے ہمیں، صرف باتیں نہیں سننی، خود کو تبدیل بھی کرنا ہے۔ بڑے محتاج لوگ موجود ہیں محلوں کے اندر، علاقوں کے اندر، ان کی طرف توجہ کریں، فضول چیزوں پہ پیسے ضائع نہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہی بندہ ہے جو 1 روپیہ کسی غریب پہ خرچ کرتا ہے، وہی بندہ ہے جو 1 روپیہ کسی مجاہد پہ خرچ کرتا ہے، وہی بندہ ہے جو 1 روپیہ کسی غلام پہ خرچ کرتا ہے، اور وہی بندہ ہے جو 1 روپیہ اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، اس نے اللہ کی راہ میں بھی دیا ہے، مجاہد کو بھی دیا ہے، مسکین کو بھی دیا ہے، اس نے غلام بھی آزاد کیا ہے، گھر والوں پہ بھی خرچ کیا ہے، یا رسول اللہ سب سے افضل روپیہ کون سا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان میں سب سے افضل روپیہ وہ ہے جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا، جو اس نے اپنے گھر والوں پہ خرچ کیا ہے وہ سب سے افضل روپیہ ہے۔ تو گھر والوں کے حقوق ہیں، ان کی طرف توجہ کریں۔ جو باہر پیسے ضائع کرتے ہیں ماں پر لگائیں، باپ پر لگائیں، بیٹی پہ لگائیں، بیٹے اور بیوی پہ لگائیں، باہر پیسوں کو ضائع مت کریں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس بات پہ پریشان ہیں کہ میں خالی ہاتھ گھر جاؤں گا تو گھر والے پریشان ہوں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے بوریاں بال لی، ریت کے ساتھ گھر پہنچے، تھکے ہوئے تھے، سامان اتارا اور جا کر لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ اب گھر والوں نے وہ بوریاں کھولیں کہ ابراہیم کیا لے کر آئے ہیں؟ غلہ لینے گئے تھے۔ جب بوریاں کھولیں تو گھر والے کیا دیکھتے ہیں؟ کچھ بوریوں کے اندر غلہ ہے، کچھ بوریوں کے اندر آٹا ہے۔ بوریاں آٹے اور غلے کے ساتھ بھری ہوئی ہیں۔ ابراہیم نے کیا بھرا تھا؟ ریت بھری تھی، ابراہیم نے اس میں ریت بھری تھی، لیکن گھر آ کر کیا دیکھتے ہیں؟ آٹا اور غلہ نکلتا ہے۔ محتشم سامعین، ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھانا تیار ہوتا ہے تو ابراہیم علیہ السلام پوچھتے ہیں بھئی یہ آٹا اور غلہ کہاں سے آیا ہے؟ تو گھر والے بتاتے ہیں بھئی آپ خود ہی تو اپنے دوست سے لے کر آئے ہیں، آپ خود ہی تو مصر گئے تھے اپنے دوست سے غلہ لینے کے لیے، وہی لے کر آئے ہیں، اسی سے کھانا بنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ واقعی یہ غلہ، یہ آٹا میرے دوست نے دیا ہے، یہ میرے دوست نے دیا ہے۔ گھر والوں کا اشارہ مصر والے دوست کی طرف تھا، ابراہیم علیہ السلام کا اشارہ خالق کائنات کی طرف۔ وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ ہم نے ابراہیم کو خلیل بنا لیا ہے۔ تو محتشم سامعین، ابراہیم علیہ السلام جب پریشان ہوئے تو پھر اللہ نے مٹی کو اناج بنا دیا۔ ابراہیم جب یار پریشان ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ریت کو آٹا بنا دیا۔ تو ایسے بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ رب کا ہو جاتا ہے پھر رب بندے کو مایوس نہیں ہونے دیتا، پھر رب بندے کو رسوا نہیں ہونے دیتا۔ تو اللہ سے ایسی یاری لگائیں جیسے ابراہیم نے لگائی، اللہ سے ایسے پیار کریں جیسے ابراہیم نے کیا تھا۔ جب ہم رب کے ہو جائیں گے تو پھر رب کی ساری خدائی ہماری ہو جائے گی۔ مَن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، فرمایا کہ جو اللہ سے ڈر جاتا ہے، رب کا ہو جاتا ہے، پھر وہ مشکلات میں پھنستا ہے، راستہ خالق کائنات پیدا کرتا ہے، وہاں سے نکلنے کے راستے رب پیدا کرتا ہے۔ اور جب وہ پریشان ہوتے ہیں، جب اس طرح کے بندے جن کا کامل رب پہ توکل ہوتا ہے، رب پہ بھروسہ ہوتا ہے، جب پریشان ہوتے ہیں رزق کے معاملے میں، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہوں جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا، ان کی سوچ بھی نہیں ہوتی۔ یہ ایک مثال یہ بھی ہے کہ ابراہیم کے لیے اللہ نے ریت کو آٹا بنا دیا۔ محتشم سامعین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے ہے کہ انہوں نے ٹوٹ کر رب سے پیار کیا، کامل توکل، کامل بھروسہ اپنے رب پر کیا ہے، پھر اللہ نے عزتیں بڑی عطا فرمائی، پھر اللہ نے شانیں بڑی عطا کی۔ تو یہ ایک اصول ہمیں مل گیا کہ جو بندہ دنیا آخرت میں کامیابی چاہتا ہے، جو دنیا آخرت میں عظیم ہونا چاہتا ہے، اپنے رب سے سچا پیار کرے، اللہ اس کو دنیا میں بھی عزتیں عطا کرے گا، اللہ آخرت میں بھی عزتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ آمین۔ وما علیہ الا البلاغ۔